بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا کھڑے ہوئے آدمی اور راہگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام، نوکر، باندیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر آپ رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فیاض، سخی اور کریم انسان تھے۔ کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا، یہاں تک کہ کسی نے مانگا تو اپنے جسم سے چادر اتار کر بخش دی۔ ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے تو بوریے پر رکھوا دیے اور سب بانٹ دیے۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا تو فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں رہا، ایسا کرو کہ میرے نام پر کسی سے قرض لے لو، جب میرے پاس اور مال آئے گا تو تمہیں دے دیں گے، یعنی قرض اتار دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو سب تقسیم کر دیتے۔ مدینہ شریف کے کنارے پر بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا، اس کی عیادت کو جاتے، غلام، نوکر، باندی اس کی دعوت بھی قبول کر لیتے، مہمان آتا اس کے لیے کپڑا بچھا دیتے، اپنا تکیہ نکال کے دے دیتے۔ سفر میں تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک بکری ذبح کی، اس کو پکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں میں جمع کر کے لاتا ہوں۔ مشرکین مکہ پر جب قحط اور تنگی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو گولڈ دینار بھیجے کہ اپنی قوم میں تقسیم کر دو، اور ان کے لیے بارش کی دعا کی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آ گیا اور بدتمیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، آپ مسکرائے اور اس کو کھانے پینے کی چیزیں صدقہ دلوایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پرندے کے بچے اٹھا لائے، وہ پرندے کی ماں پھڑپھڑا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور واپس اس کے بچے واپس بھجوائے۔ ایک مرتبہ ایک بھوکا اونٹ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو سمجھایا کہ جانوروں کا خیال کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر خود بھوکے رہتے، پھر اگلے دن روزہ رکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور بے بس لوگوں کی خدمت کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، صبح کی نماز کے بعد پوچھتے کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کو جاتے، جس سے ملتے پہلے خود سلام کرتے اور گرم جوشی سے مصافحہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خدمت کرتے، بازار سے سودا لے آتے، نوکر کے ساتھ آٹا گوندوا لیتے، غلام نوکر کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے، اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیتے، اپنے جوتے چپل خود مرمت کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلے اور پڑوس میں لوگوں کی خدمت کرتے، خیرات اور عطیات تقسیم کرتے، ہدیہ دیتے، کوئی فقیر آتا تو اپنا کھانا اٹھا کے دے دیتے، کوئی بڑھیا سڑک کے کنارے روک کر بات کرنا چاہتی، آپ وہیں کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم
انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے خدمت کا جذبہ سیکھا۔ نوافل میں خدمت خلق کا بہت بڑا مقام ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، نئی نسل کو، یوتھ کو خدمت کرنے میں لگائیے۔ گھر کی خدمت، مسجد کی خدمت، پڑوس کی خدمت، یہ بہت اونچے درجے کا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت کیسی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے پڑوسی کی بکری کے دودھ نکالتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے تو پڑوسی کی بچی نے پوچھا افسوس سے کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ویسے ہی تشریف لے جاتے جیسے پہلے جاتے تھے، اور بکری کا دودھ نکالتے کہ جھاگ والا نکالوں کہ بغیر جھاگ والا نکالوں۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور رات اندھیرے میں شہر میں گشت کرتے، کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں۔ ایک دفعہ دیکھا کہ شہر سے باہر ایک ماں، بچے بھوکے ہیں، خالی دیگچی آگ پر رکھی ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بیت المال میں آئے اور کھانے پینے کی چیزیں بوریے میں ڈال کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر خود لے گئے اور کھانا پکا کے ان کو، بچوں کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اور ایک مرتبہ ایک اعرابی، اس کی بیوی، اس کے یہاں بچے کی پیدائش تھی، خیمہ لگا ہوا تھا اور وہ تکلیف میں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کر لے گئے اس خاتون کی نرسنگ کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اندھیرے میں مہمان کو کھلایا اور خود سارا گھر بھوکا رہا۔ اگلے دن آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابی رضی اللہ عنہ یرموک کے میدان میں دم توڑ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کا گلاس بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ 1 2 3 کئی صحابہ اسی طرح شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر جاتے جاتے بھی اکرام اور پانی دوسرے کو پلانا چاہتے تھے۔ اور صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ یتیموں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مسجد سے نکلتے شام کو تو شہر بھر کے یتیم سڑک کے دونوں طرف بیٹھ جاتے اور آپ سب کو گھر لے آتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں مدینے میں خدمت کرتے، 100 غریب خاندانوں کو کھانے کا سامان پہنچاتے، یعنی دروازے پر کھانے پینے کی چیزیں لے جا کر رکھتے تھے۔ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون لایا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ روٹیاں کون لاتا تھا۔ تو مسلمان کی مثال ہے پھلدار درخت کی طرح، لوگ پتھر ماریں آپ فروٹ دیں۔ مسلمان کی مثال ہے بادل کی طرح، ہر جگہ جاؤ اور صاف پانی لے جاؤ اور کوئی بل مت مانگو، خدمت کا کوئی فیس مت مانگو۔ مسلمان کی مثال ہے سورج کی طرح، سارے عالم میں پھرنا، ہر جگہ روشنی پھیلانا اور کوئی معاوضہ، بدلہ اور بل نہیں مانگنا۔ مسلمان کی مثال ہے زیتون کی طرح کہ ہر چیز بابرکت ہے، زیتون کے پتے اور زیتون کی شاخیں اور زیتون کی مسواک اور زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل، حتیٰ کہ زیتون کے درخت کو کوئی جلا بھی دے تو اس کی راکھ بھی بابرکت ہوتی ہے۔ مسلمان کی مثال پھول کی طرح ہے، کوئی مسل بھی دے تو جاتے ہوئے خوشبو چھوڑ کے جاتا ہے۔ مسلمان کی مثال سراہی کی طرح ہے، سراہی کو جھکائیں گے تو اب اس میں سے ٹھنڈا پانی لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو لوگوں سے جھک کر ملو۔ مسلمان کی مثال ہے سرما کی طرح، پس جاؤ۔ سرما جب پس جاتا ہے تو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ، ایک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس میں ایک مزدور ہے، دن بھر کام کرتا ہے، دوپہر کو اس کا کھانا آیا 3 روٹیاں، اتنے میں ایک کتا آ گیا تو غلام نے وہ روٹیاں ایک ایک کر کے بھوکے کتے کو کھلا دی
اور ایک روٹی بھی اپنے لیے نہیں رکھی کہ حضرت یہاں کتے نہیں رہتے، یہ دور سے آیا ہے، بہت بھوکا ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ لوگ تمہیں سخی کہتے ہیں، یہ نوکر غلام تو تم سے بھی زیادہ سخی نکلا۔ تو انہوں نے کہا اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس کے پاس گئے، پورا باغ خرید لیا اور غلام کو بھی خرید لیا، غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اسی کو تحفے میں بخش دیا، یہ لو 3 روٹیوں کے بدلے میں یہ پورا باغ تمہارا ہوا۔ حکایات صحابہ میں طبرانی کی روایت ہے کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، مصلی تھا، وہاں سے مکان کے دروازے تک ایک رسی باندھ دی اور کمرے میں ایک باسکٹ رکھ لی، ٹوکری، اس میں کھانے پینے کی چیزیں، صدقہ دینے کے لیے کچھ رکھ لیا۔ دروازے پر جیسے ہی فقیر آیا، یہ تو نابینا تھے، کمرے سے اٹھے اور رسی پکڑ پکڑ کے راستہ معلوم کر کے جلدی سے ٹوکری لے کے دروازے پر گئے، فقیر کو اپنے ہاتھ سے کچھ دے دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ حضرت آپ نابینا ہیں، کمرے میں بیٹھیے، فقیر کو ہم دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، فقیر کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ تو مسلمان کیا ہوا؟ نیکی کا خزانہ ہے۔ مسلمان کے لیے مسکرانا، ایک بھائی بھائی کے لیے مسکرائے، بہن بہن کے لیے مسکرائیں، صدقہ ہے۔ سلام کرنا نیکیاں ملتی ہیں، اور بھائی نے بھائی سے مصافحہ کیا، بہن نے بہن سے مصافحہ کیا، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسلمان کی زیارت کو جانا جنت کا محل ملتا ہے، بیمار کی عیادت کو جانا 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو آدمی کسی مسلمان کی میت کو غسل دے گا اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو جنازے کی نماز پڑھے گا اس کو ایک قیرات پہاڑ کی طرح ثواب ملے گا، جو جا کر دفن کرے گا اس کو ایک اور پہاڑ، ایک اور قیرات کا ثواب ملے گا۔ مسلمان کیا ہوا؟ نیکیوں کا پہاڑ ہو گیا۔ تو مسلمان کی مدد کو چلنا 10 سال کے نفلی اعتکاف کے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ایک دن کا نفلی اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو نوافل میں یعنی فرائض اور واجبات اور حقوق کے بعد کوئی نیک کام کرنا چاہو آخرت کا، تو خدمت خلق، دوسروں کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، جس کے لیے دوسرے نوافل کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا ایک عضو بھی دکھتا ہے، دکھن کی وجہ سے بدن کے باقی اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ اور ابن حبان کی روایت میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کے خاص مرتبے کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین بھی ان پر رشک کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، گھروں کو، مستورات کو، رشتہ داروں کو جیسے ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے بھیجتے ہیں اور 10-20 سال پڑھائی کرتے ہیں، وہ اس طرح ہم ان کو خدمت خلق کے فائدے اور قصے سنایا کریں، تاکہ ان کا مزاج بنے کہ جہاں کہیں شہر، بستی، گاؤں، دنیا میں کوئی ضرورت مند ہو، اپنا سارا کام کاج، شیڈول آگے پیچھے کر کے اس آدمی کی مدد کو دوڑ جاؤ۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔